ہوا جو درخت پر بیٹھا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پرندے کو دیکھ کر فرمایا، ہائے خوش نصیبی پرندے کی، درخت پر رہتا ہے، پھل میں سے کھاتا ہے اور اڑ جاتا ہے، نہ تیرا کوئی حساب ہے نہ کوئی عذاب۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے تو اس کی یہ آیت ان عذاب ربک لواقع پر سے گزرے تو رونے لگے، بہت رونے لگے، حتیٰ کہ بیمار ہو گئے اور لوگ ان کی عیادت کے لیے پہنچے۔ محترم سامعین و سامعات، ذرا غور کریں، کیا آج ہمارے معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عذاب قبر کا خوف باقی ہے؟ کیا آج مسلمانوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح آخرت کی فکر باقی ہے؟ بالکل نہیں۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کے رونا تو دور کی بات، نماز تک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ ادھر جایا نہیں کرتے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد تقریر کریں گی نماز کے عنوان پر نائجہ اسرار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، مشفق، معلمین و معلمات، میرے دینی ماں اور بہنوں، آج اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز تمہیں برائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر دن 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، اللہ ان کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے شرائط، اس عنوان پر تقریر کریں گے ریان احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، مشفق، معلمین اور معلمات اور میرے دینی بھائیوں بہنوں، آج اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کے شرائط۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عقل مند ہونا، نمبر 3 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 4 نماز کی نیت کرنا، نمبر 5 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 6 نجاست کو پاک کرنا، نمبر 7 ستر کو چھپانا، نمبر 8 قبلہ رخ ہونا، نمبر 9 نماز کے وقت داخل ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد تقریر کریں گی سارہ عرفان، عنوان ہے روزوں کے فوائد۔
کے بعد والدین کا مقام اس عنوان پر تقریر کریں گی حبیب النساء فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدر محترم، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور میری عزیز ساتھیوں، آج اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق. یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگی ہوں، یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگی ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا. محترم سامعات، والدین اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جن کو راضی کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، جن کو ناراض کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما. اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حقوق اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید کا ذکر فرمایا وہاں حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حق کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرا رب صاف حکم دے چکا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. محترم سامعات، سب سے زیادہ نیکی، سب سے زیادہ خیر خواہی، سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار صرف اور صرف والدین ہیں. ابو بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے ایسی سخت دھوپ جس میں انسان کا جسم پگھل جائے اس حالت میں اپنی بوڑھی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا اور آ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اے عمر، کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّن زَفَرَاتِهَا. ولادت کے وقت جو تکلیف کی وجہ سے چیخ نکلتی ہے تم اس چیخ کا ایک بدلہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. کسی نے کیا ہی خوب کہا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں تلے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يقبل الله يوم القيامة صرفا لا عدل. 3 ایسے بدبخت ہیں جن کی قیامت کے روز فرض اور نفل نماز قبول نہیں کی جائے گی. کون ہے وہ لوگ؟ والدین کا نافرمان، المنان نیکی کر کے جھٹلانے والا، المکذب بالقدر تقدیر کو جھٹلانے والا. لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں مسلمان اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرتا نظر آ رہا ہے. جہاں والدین کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا، یہاں اف کی بات تو دور لوگ انہیں گالی گلوچ دیتے ہیں. ذرا سی بات پر والدین کو ستانا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا عام عادت سی ہو چکی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے
مسجد اور مدرسہ، اور اسی طرح سے ہم تمام جس حلقے میں ہیں، حلقہ اللہ پور کے نام سے یہ حلقہ مانا جاتا ہے، اور ہم تمام کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس حلقے کی جو ذمہ دار خاتون ہیں، کارپوریٹر ہیں، الحمدللہ مسلم ہیں، اور اسی طرح سے دینی مزاج ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بہت ساری بہتری کے کاموں میں وہ لگی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اللہ کی توفیق سے وہ ہمارے اس اجلاس میں شامل ہیں، شریک ہیں، اور الحمدللہ طالبات کی تقریروں کو وہ سن رہی تھی۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کچھ اپنے مختصر تاثرات اس اجلاس سے متعلق پیش کریں۔ محترمہ سبیحہ بیگم صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم کی جانب سے آج جو یہاں پر تقریر رکھی گئی ہے اور جو آج یہاں پر بیان کا انتظام کیا گیا ہے، میں تہہ دل سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے دارالعلوم کا مدرسے والوں کو میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا اور بہترین پروگرام یہاں ہمارے پروت نگر کمیونٹی ہال میں رکھا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین کو آگے بڑھانے کی اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہر کسی کو موٹیویٹ کرنے کی، دین کی طرف مائل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج الحمدللہ سالوں سے ہمارا اسلام برقرار ہے۔ ہمارے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کئی ہمارے بڑے بزرگوں نے ان دنوں میں انہوں نے بہت ساری محنت کی ہے۔ میں زیادہ تو ان کے بارے میں نہیں جانتی کیونکہ میں انگلش میڈیم سے ہوں، لیکن پھر بھی میں کئی مدرسوں میں وزٹ کرنے جاتی ہوں، جب دیکھتی ہوں کہ ہمارے مسلمان بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انگریزی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم کتنا بھی چاہے انگلش کی تعلیم ہمارے بچوں کو کیوں نہ دیں، لیکن ہمارے دین کی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کا ادب، بڑے بزرگوں سے کس طرح سے پیش آنا، ہمارے رشتہ داروں کے حقوق، آزو بازو اڑوس پڑوس کے حقوق، اور سب سے ہم کس طرح سے ہمیں ان سے مل جل کر رہنا چاہیے، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں ہر کسی سے محبت کرنا، ہر کسی کے ساتھ مل جل کے رہنا، بڑوں کی عزت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بڑے بزرگوں کی خدمت کرنا، یہ سب ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اسی لیے آج دین کی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کئی بچے غلط راستوں پر بھٹک جاتے ہیں، غلط راستوں کو چن لیتے ہیں، کئی غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، کئی غلط کام کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا دین کا ماحول ہونا، ہمارے گھر سے ہی دین کا شروع ہونا، یہ ہمارے بچوں پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول جو ہے اچھا ہو تو بچہ بھی اس ماحول میں جب پرورش لیتا ہے تو وہ بھی آگے چل کے ایک اچھا انسان بن پاتا ہے۔ آج لڑکیوں کو بھی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک لڑکی تعلیم پا چکی تو اس کا پورا خاندان
اور اس کا پورا قبیلہ ایک بہترین ماحول میں ڈھل سکتا ہے. اسی لیے آج خواتینوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آج جو یہ مدرسے کی جانب سے جو بیان رکھا گیا ہے، میں تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ایسے پروگرامز آج شب معراج کی رات میں ہی نہیں بلکہ مہینے میں ایک بار ایسے پروگرامز اگر کنڈکٹ کیا جائے، ایسے پروگرامز اگر رکھا جائے تو بہت سارے بچوں کے ساتھ ساتھ خواتینوں کو بھی ہمارے دین کے بارے میں معلومات ہوں گے. وہ بھی گھر جانے کے بعد اپنے بچوں کو دین کے بارے میں ذکر کریں گے. کئی ایسے مرد حضرات ہیں جو کام کی وجہ سے، جو کاروبار کے لیے جب صبح نکل کر جاتے ہیں تو صرف دیر رات کو ہی وہ گھر لوٹتے ہیں، نمازوں کی طرف یا اپنے دین کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے. تو ایسوں کے لیے، ایسے مرد حضرات کے لیے اگر ہماری خواتین اگر پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو تو وہ ان کو چینج کر سکتی ہیں. گھر میں اپنے جو مرد حضرات ہیں انہیں تبدیل کر سکتے ہیں دین کی طرف، نمازوں کی طرف، ان لوگوں کو بھی اس طرف مائل کر سکتے ہیں. لہٰذا بہنوں، تمام بہنوں سے میری گزارش ہے، تمام ماؤں سے میری گزارش ہے کہ ہمیں ہمارا گھر کا ماحول ایک اچھا ماحول بنانا چاہیے. بچپن سے ہی بچوں کو ہماری دینی تعلیم دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین سب سے بڑا اور سب سے اچھا ہے، جس میں ہر ایک بات کا ذکر ہے، ہر ایک بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ہر ایک حقوق کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے. لہذا میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو ایک اچھا ماحول بنانا چاہیے. اس ماحول سے ہی جب ہمارے بچے پلتے اور بڑے ہوتے ہیں، جب وہ سوسائٹی میں قدم رکھتے ہیں تو آزو بازو والوں کو بھی وہی ماحول، ان لوگ بھی اسی احترام کے ساتھ ہمارے اڑوس پڑوس کے ساتھ بھی وہ بتاتے ہیں. اس لیے میں چاہوں گی کہ ہم سب لوگ اس بات پر توجہ دیں اور اس طرح کے پروگرامز اور بھی زیادہ سے زیادہ اگر ہم اس کا انتظام اگر کریں تو تھوڑا بڑے بزرگ بولتے ہیں خطرے سے دریا بھرتا ہے یا گھڑا بھرتا ہے. سر جو بات بولتے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. ہم جب تھوڑا علم حاصل کرتے ہیں، تھوڑے علم حاصل کرتے ہماری توجہ، ہمارا انٹرسٹ بڑھتا ہے. وہ انٹرسٹ بڑھنے سے کیا ہے، ہم کئی باتیں معلوم کر لے سکتے ہیں جو ہم نے گزری ہوئی ہماری زندگی میں جو ہم نہیں جان سکے. اس طرح سے پروگرامز، اس طرح سے اجتماع وغیرہ ہم اٹینڈ کریں تو ہمیں بہت سارے باتیں معلومات ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں. ہم جب عمل کرنا شروع کریں، ہم ہمارے بچوں کو یا ہمارے بہنوں کو، ہمارے اڑوس پڑوس کو بھی ہم ان کو بولنے کا ایک موقع رہتا، انہیں بھی سمجھانے کے لیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو پہلے ہم اس کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے، اس کے بعد ہم ہمارے ارد گرد رہنے والے تمام خواتینوں کو اور بھائیوں کو، ہر کسی کو بھی ہم سمجھا سکتے ہیں. لہٰذا آج پہلی بار شاید یہاں پر میں اس پروگرام میں آئی ہوں. میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آج جو بہت بڑی رات ہے، ہمارے شب برات کی رات ہے، بہت بڑی رات ہے. آج کے رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، جو کہ آج ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ اگر ہم عبادت کرتے ہوئے ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم گڑ گڑا کے رو کے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی ہے ہمارے گناہ، ہمارے نافرمانیوں کو، ہر ایک ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے، اللہ بہت مہربان ہے، وہ دینے والا ہے، وہ لینے والا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. اس لیے تہہ دل سے آج کی رات ہم سب لوگ عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کچھ بھی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے دیں. لہٰذا میں تمام ہمارے ماؤں اور بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آج کی رات ہر کوئی ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے خاندان کے حق میں، ہمارے بھائی بہنوں کے حق میں، ہر کسی کے، ہمارے اڑوس پڑوس کے حق میں، ہر کسی کے لیے ہم آج تہہ دل سے کثرت کے ساتھ اگر ہم دعائیں مانگیں تو ہم اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرنے والے ہیں. لہٰذا آپ سب لوگ بھی
आज तहे दिल से और कसरत के साथ आज दुआ मांगिए और अल्लाह ताला से अपनी जो भी है अपनी दिल की बात आज अल्लाह ताला से कह डालिए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मोहतरमा सबीहा बेगम साहिबा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने मसरूफ़ वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर वो आएँ और इसी तरह से ख़वातीन को और अज़ीज़ तालिबात को कुछ नसीहतें भी उन्होंने की हैं। उनकी खिदमत में एक तोहफ़ा पेश करते हुए मैं सदर मुअल्लिमा मैमुना बेगम साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि कुरान करीम का हदिया उनकी खिदमत में पेश करें। इसके बाद तेलुगु ज़बान में तकरीर करने के लिए मैं दावत देता हूँ तस्लीम खान। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। సూరా నిసా ఆయత్ నెంబర్ 34. గౌరవనీయులైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు నాతోని చదువుతున్న విద్యార్థులు, ఈరోజు నేను చెప్పబోయే అంశం పేరు స్త్రీ యొక్క బాధ్యతలు. భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి మనిషికి ఎన్నో